اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي آمين يا رب العالمين۔ آج انشاءاللہ بإذن اللہ ہم توبہ باب التوبہ اس کو شروع کریں گے۔ توبہ کے حوالے سے تمام علماء کی یہ رائے ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے اس پر توبہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہو تو وہ اس میں توبہ کی تین شرائط وہ بتا دی گئی ہیں کہ تعلق اگر اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور اگر یہی تعلق انسانوں کے درمیان ہے تو اس کی ڈفرینٹ شرط بتائی گئی ہے۔ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر گناہ کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے، کسی بندے کا حق اور اس سے متعلق نہیں ہے، تو اس سے توبہ کی تین شرائط ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آئیے انشاءاللہ تعالیٰ مل کر دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کو ترک کرنا۔ جو غلط کام انسان کر رہا ہے اسے چھوڑ دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ توبہ کوئی توبہ ہی نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ زبان سے توبہ کرتا رہے، اگر وہ عمل سے وہی چیز بار بار دہراتا رہے، زبان سے وہ استغفر اللہ پڑھتا رہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن عمل سے وہ چیز کرتا چلا جا رہا ہے، تو کیا ہے کہ اس کا وہ عمل جس کو وہ بار بار کرتا جا رہا ہے تو وہ توبہ نہیں ہے، صرف الفاظ کا جپنا ہے یا الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ زبان سے کہہ رہا ہے، دل اس کی تصدیق کرے اور عمل کر کے دکھائے کہ ہاں یہ کام اس کے لیے جو میں نے غلط مجھ سے ہو گیا تھا اس کی میں معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو سچی توبہ کرے، سچی توبہ کیا ہے کہ اس کے جوارے سے ظاہر نظر آئے، اس کے عمل سے بھی نظر آئے۔ اگر وہ استغفر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تو وہ چیز دوبارہ اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو۔ اگر میں استغفر اللہ کی تسبیح روز کر رہی ہوں اور وہ جو عمل جو میں غور و فکر ہی نہیں کر رہی کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے، کس پہ میں استغفار کر رہی ہوں، ہمیں تو اپنے گناہوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں جس پہ میں استغفار کر رہی ہوں۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے شعوری طور پہ استغفار کرنی ہے نا، صرف وہ الفاظ نہیں ہے، تو آپ دیکھیں میں نے فلاں کا حق مارا، استغفر اللہ، میں نے بچے کو برا بلا کہا، استغفر اللہ، میں نے میاں کا حق نہیں دیا، استغفر اللہ، میں نے اللہ نماز کو وقت پہ نہیں پڑھا، استغفر اللہ۔ مطلب کہ جو چیزیں شعوری طور پہ کروں گی پھر مجھے پتہ چلے گا یہ گناہ میں کرتی ہوں، تو پھر ہی میں اس کو نہ دوبارہ کرنے کا عہد کروں گی نا۔ جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس لیے میں استغفار کر رہی ہوں، تو وہ تو پھر اس طرح سے امپیکٹ نہیں نہ ڈالے گی میری زندگی میں، وہ صرف ایک الفاظ ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم تو ویسے ہی استغفر اللہ کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، کہ کیوں کر رہے ہیں، کس چیز پہ استغفر اللہ کر رہے ہیں؟ مجھے اپنے گناہوں کا تو شعور ہی نہیں ہے۔ اور پہلی بات پہلے تو ادراک کرنا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، ہم انسان ہیں، ہم سے کمیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، حق تلفیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہم گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد صرف زبان سے نہیں کرنا بلکہ میں نے وہ عمل سے کر کے دکھانا ہے، تاکہ وہ جو توبہ ہو الفاظی، صرف ایک تکرار نہ ہو جس کا مجھے شعور ہی نہیں ہے کہ میں استغفار کیوں کر رہی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ انسان سے جو کام غلط ہو جائے، جو گناہ ہو جائے، اس پر وہ نادم ہو، اس پہ وہ شرمندگی اس کو محسوس ہو، وہ شرمندہ ہو، وہ نادم ہو، وہ دل و جان سے شعور رکھتا ہو کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ جب اس کو شعور ہو جائے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، غلطی کے لیے غلطی کا پتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، میں غلطی کر ہی نہیں سکتی، میرے سے غلطی ہوتی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے مجھے اس کا ایک نالج بھی ہو کہ ہاں یہ غلطی ہے۔ جب یہ غلطی کا ایک نالج ہوگا تبھی میں اس سے رکوں گی نا، پھر تبھی تسبیح پکڑ کے میں استغفر اللہ کروں گی۔ دیکھیں میں نے کسی کی حق تلفی کی ہوتی ہے، میرے دل کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اگر میں کہتی ہوں نا فوراً سے کہتی ہوں استغفر اللہ، لاشعوری طور پہ میں کرتی ہوں کہ میں نے کسی کے حق میں حق تلفی کر دی، میں اس کو دوسرے کے سامنے اس کا اظہار کروں یا نہ کروں، مجھے بیک آف مائی مائنڈ پتہ ہوتا ہے۔
اور تیسرا پوائنٹ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لینا، وعدہ کرنا کہ آئندہ کبھی بھی وہ اس کام کی طرف نہیں پلٹے گا، اس کو نہیں کرے گا، تو اس طرح توبہ مکمل ہوتی ہے۔ انسان جب سچی توبہ کرنے کا سوچتا ہے تو اس کو ان 3 دروازوں سے گزر کر جو توبہ انسان کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کی امید رکھی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہربان ہو گئے ہیں اس بندے پر، لیکن گناہ اگر کسی انسان سے متعلق ہو، کسی کا حق مارا گیا ہو، تو اس صورت میں توبہ کی جو چوتھی شرائط ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے حق میں جرم کیا ہو اس سے معافی مانگی جائے، اسے معاف کروایا جائے، اور اگر کسی کا ناجائز حق مارا ہے یا ناجائز مال کھایا ہے یا ناجائز مال لیا ہے تو اسے واپس کر دے، اگر کسی پر ناجائز تہمت لگائی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی ضرور مانگ لے۔ اب پھر یہ بات یہاں پہ آتی ہے کہ اچھا آئندہ گناہ نہ کروں گی، یہ میں اس کا پختہ وعدہ کر لیا ہے، آئندہ میں نے اس کا عزم کر لیا ہے اور یہ اس کام کی طرف میں نہیں پلٹوں گی، لیکن ہم انسان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہے، بار بار میری طرف لوٹ کے آؤ، بار بار استغفار کرو۔ شعوری طور پہ نہیں، کئی دفعہ عادت اتنی پک جاتی ہے ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے، لیکن انجانے میں وہ غلطی ہو جاتی ہے، انجانے میں کسی کی حق تلفی کر دیتی ہوں، انجانے میں جھوٹ بول دیتی ہوں، مجھے پتا ہے جھوٹ ہے لیکن ایک وہ عادت بن چکی ہوئی ہے، لیکن میں بول دیتی ہوں، انجانے میں بچے کو برا بھلا کہہ دیتی ہوں، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے نا۔ یہ بھی تو کیا ہے کہ مجھے پہلے شعور میں لے کے آنا ہے، پھر میں نے ان 3 دروازوں کے تھرو اپنے اندر کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ 3 دروازے کھلیں گے، مجھے پتا ہوگا یہ غلطی ہے، پھر اس کے بعد میں نے اس کے اللہ سے معافی مانگنی ہے اس گناہ کو ترک کرنے کے لیے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا ہے۔ اگر میں کہوں گی میں آئندہ نہیں کروں گی، کس چیز پہ نہیں کروں گی؟ پتہ تو ہونا چاہیے نا، میں نے کسی کی حق تلفی کی ہے، میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں اگر ہم کوئی غلط کام کر دیتے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، کوئی گناہ کرتے ہیں، تو اس پہ استغفار کرنے کے 3 دروازے۔ چوتھا دروازہ جو کھلتا ہے وہ انسانوں کے حق کے حوالے سے ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میں اپنا حق معاف کر دوں گا، میں انسانوں کا حق معاف نہیں کروں گا۔ جب انسان کے حق کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ حق والے کے حق سے بری ذمہ انسان کب ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اس کے پاس جائے، جا کے اس سے ڈائریکٹلی کہے کہ میں نے تمہارے حق میں یہ غلطی کی ہے، یا میں نے تمہارا یہ حق مارا ہے، یا میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ جب میں کسی سے یہ جا کے کہوں گی، کیا میرے اندر اتنی ہمت ہے میں جا کے کہہ سکتی ہوں؟ جوش میں ہو سکتا ہے ہم حدیث پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اتنی دفعہ استغفار کرنی ہے، میں جاؤں جا کے کہوں میں نے آج معافی مانگنی ہے۔ الحمدللہ اگر مجھے شعور آ گیا، مجھے ادراک ہو گیا، سمجھ لگ گئی ہے، میں گھر جاؤں گی، جا کے میں اس بندے کو فون کر دوں گی، چلو میں فیس ٹو فیس بات نہیں کر سکتی، کیا میرے اندر اتنی کریج ہے؟ اگر تو ہے الحمدللہ، ویل اینڈ گڈ، آپ معافی مانگے، آگے اس بندے کا فعل ہے وہ آپ کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ سوال یہاں پہ یہ اٹھ سکتا ہے، اچھا جس بندے کا میں نے حق مارا ہے، مجھے پتا ہے میں نے اس کا حق مارا ہے، لیکن اس بندے کو نہیں پتا، کسی کی میں نے چغلی کر دی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو میں نے برا بھلا کہہ دیا ہے، کسی کے سامنے اس کی برائی کر دی ہے، اینڈ مینی مور تھنگس ہم انناؤنلی کر دیتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل کسی نے میری ہی برائی کی ہے کسی کے سامنے، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو کیا آپ سامنے آ کے بولیں گے کہ میں نے آپ کی برائی کی ہے؟ فیملی ممبرز ایسے ہیں، اگر میں ایسی بات کروں گی تو کیا ہوگا، وہ فساد کا باعث بن سکتا ہے کہ میری مدر ان لا ہے یا میری سسٹر ان لا ہے یا میری بھابھی ہیں یا میری بہن ہی لگا لیں، کہ میں ان کو بولوں گی میں آپ کی چغلی کرتی رہی ہوں، پہلے تو میرے اندر کریج ہی نہیں ہوگی۔ اگر میرے اندر کریج ہے، میں جا کے کہوں گی، میں اس کو بولوں گی میں نے آپ کی چغلی کی ہے، تو کیا آپ کی وہ تعریف کرے گی آگے سے؟ کیا ہوگا؟ ڈیزاسٹر ہو جائے گا نا، کہ ہاں میرے پیچھے میری چغلیاں کرتی ہے، میرے پیچھے، لیکن اننونلی وہ چیز ہڈن ہے نا، کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اچھا گمان اس بندے کے بارے میں ہوتا ہے، یہ میری برائی نہیں کرتی ہے، تاکہ ہم یہاں پہ بیٹھے سارے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، پلاٹنگلی کرتا ہے، کہیں انجانے میں کرتا ہے، ٹھیک ہے، انجانے میں کرنے کے بعد پھر بعد میں جب شعور آتا ہے نا، تھوڑا پتہ چلتا ہے، تو ہم فوراً کہتے ہیں استغفر اللہ میں نے یہ کام کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گی، لیکن پھر آئندہ ہو جاتی ہے، تو کیا پلٹتا رہے بار بار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے۔ اب آپ نے کسی کی چغلی کر دی تھی، اب وہ بتانا ہے کہ میں نے آپ کی چغلی کی تھی،
یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے. اب میں جب کوئی مجھے بتائے گا تو میرے دل میں بے شک اس کی پہلے عزت تھی، بعد میں وہ عزت نہیں رہے گی کہ یہ چگلی کرتی ہے، اس نے اس دفعہ تو معافی مانگ لی. یہ نہیں سوچوں گی میں کہ اس نے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے معافی مانگ رہی ہے، بلکہ میں کہوں گی ہاں، بلکہ میں یہ سوچوں گی کہ اس نے میرے بارے میں بات کر دی، کہ یہ دوسروں سے میرے بارے میں بات کرتی ہے، وہاں پہ فساد ہونے کا خدشہ ہے. تو پھر وہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں، اس بندے کے لیے یا تو جہاں پہ آپ نے جا کے اس کی غیبت کی تھی ان بندوں سے جا کے کہیں، اس بندے کو نہ کرے کہ اگر فساد کا ڈر ہے، آپ نے ہم لوگوں کے سامنے کسی کی بات کی تھی تو ہمارے سامنے ہی اس بندے کی اچھائی بیان کریں. اگر تو وہ بہتان تھا تب کہیں کہ اس کے اندر یہ بات نہیں تھی، اگر غیبت کی تھی تو کہیں میں نے اس کے بارے میں ایسی بات کہی ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگا تو میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں. یا پھر اس بندے کے بارے میں خیر اور بھلائی کی دعائیں کریں، اس بندے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئندہ سے مجھے اس بات کا شعور دے دے کہ میں کسی کی بات کرنے سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لوں کہ میں نے کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ بہت آسان ہے. میں یہاں پہ آپ کو بتا کے چلی جاؤں، کسی پہ آپ نے تہمت لگا دی ہے، کسی نے آپ کو برا بلا آپ نے کسی کو کہہ دیا ہے، کسی کو مطلب کہ ایک بندہ بہت اونچا مقام رکھنے والا اور آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ایسا 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 ہوا ہے، تو وہ آپ کے دل سے وہ بات نہیں جائے گی. ایک جرنل بات کریں نا، پریکٹیکل ہو کے ہم کہہ دیں گے میں معاف کر دوں گی، لیکن نہیں، دل سے وہ نکلتی. اور خواہ میرے دل کے لیے، میرے نفس کے لیے یا میرے اپنے لیے یہ چیز مجھے بہت ناگوار گزرتی ہے، بہت مشکل مجھے لگتی ہے، لیکن مجھے کرنا پڑے گا. سچی توبہ تبھی قبول ہوگی جب یہ میں ساری چیزیں عمل میں لے کے آؤں گی اور میرے عمل سے یہ چیزیں ظاہر ہوں گی کہ جو میری زبان کہہ رہی ہے وہ میں فزیکلی کر کے بھی دکھا رہی ہوں. دیکھیں، تمام گناہوں سے توبہ جو ہے وہ واجب ہے، اس سے معافی مانگے جس کے لیے کی گئی ہے. اگر اس نے بعض گناہوں سے توبہ کی اور اہل حق کے نزدیک اس گناہ سے اس کی توبہ تو درست شمار کر لی جائے گی، لیکن باقی گناہ اس کے ذمے رہیں گے. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہو وہ نادم ہو، اور نادم ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور ان لوگوں سے جس کے حق میں حق تلفی کی گئی ہے اس سے معافی مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح سورہ الہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو. پھر فرمایا سورہ التحریم میں یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو. کہ ان آیات سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے نا کہ توبہ جو ہے اکیلے بھی کی جا سکتی ہے، سچی توبہ کٹھے مل کر بھی توبہ کی جا سکتی ہے، اور کٹھے مل کر توبہ کرنا جو توبہ استغفار کرنا جو ہے وہ جائز ہے. گناہ بھی انسان کے ایمان میں اس کے آخرت بہترین انجام کے لحاظ سے جو ہے وہ خلل کا باعث بنتی ہے. اس لیے گناہ سے توبہ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو وہ اس چیز کو، اس انجام کو، اس چیز کو پھر ویسے کا ویسا کر دیتا ہے جیسے کہتے ہیں نا وہ گناہ سے پہلے ہوتا ہے. یہاں پہ جو توبۃ النصوحہ کا لفظ اس میں کہ نصوحہ کیا ہوتا ہے کہ خالص شہد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کپڑے کے جو ہم رفو کرتے ہیں نا، جو کپڑا پھٹ جاتا ہے تو دوبارہ اس کو اس کی صحیح حالت میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے. بالکل نصوح جو ہے اسی لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان جب توبہ استغفار کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، انسانوں سے معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا جو اس کا انجام ہونے والا ہوتا ہے اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ اس کے میں خلل کا باعث بنتا ہے. اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو آخرت میں بھی اس کے لیے وہ نجات کا باعث بن جاتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ذریعے جو توبہ وہ کر لیتا ہے تو اپنی آخرت کو بہتر بنا لے. انشاءاللہ بإذن اللہ آگے ہم حدیث نمبر 13 ریاض الصالحین پیج نمبر 26 سے حدیث نمبر 13 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں عربی پہلے پڑھ دیتی ہوں، پھر آپ لوگ میرے پیچھے عربی پڑھیے گا انشاءاللہ تعالی، پھر ہم اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم
أكثر من 70 مرة رواه البخاري. اب حدیث نمبر 13 جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں بإذن اللہ. آپ میرے ساتھ ہو سکے تو پڑھ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرة رواہ البخاری. ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی خطا نہیں ہوئی؟ چلے مان لیتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی خطا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان احسانات کا شکر ادا ویسے نہیں کر پاتے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کسی محسن کے احسانات کا شکر ادا نہ کرنا بھی نمک حرامی میں آ جاتا ہے کہ ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا بذات خود ایک گناہ ہے. اگر ہم اس سے منہ موڑتے ہیں، اس کی ناپسند کا کوئی بھی کام کرتے ہیں یا اس کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے ناشکری ہے. کوئی بھی ایسا وقت اور کوئی بھی ایسا کام، کوئی ایسا لمحہ جس میں انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ کہے بغیر اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے کسی اور کام میں، وہ دنیاوی کام ہے یا اپنی مقصد کا کام ہے، تو دراصل وہ سبب ہوتا ہے انسان کے لیے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، کہ انسان جو ہے اپنی دنیا میں اتنا مگن ہو گیا ہے، اتنا مشغول ہو گیا ہے، اس رب کے احسانات کو وہ اس کا ادراک ہی نہیں کر رہا، اس کو وہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، وہ اس رب کی طرف پلٹ ہی نہیں رہا. تو کیا ہے کہ اس وقت ہمیں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے جو کہ صحیح احادیث ہے. دیکھیں ہم تو انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم غلطی نہ کریں. ہم لمحہ لمحہ خطا کرتے ہیں، لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، لمحہ لمحہ ہم گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. تو اس کے باوجود ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب کے آگے استغفار کریں، رب کے آگے توبہ استغفار کریں، اپنی گناہوں کی معافی مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بہترین رول ماڈل ہمارے سامنے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ 70 بار دن میں استغفار کرتے تھے. اچھا اگلی حدیث بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر ساتھ دونوں کو میں کنکلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ بإذن اللہ. وعن الاغر ابن یسار المزانی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فإنی اتوب فی اليوم 100 مرۃ رواہ المسلم. وعن الأغر بن يسار المزيني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه المسلم. حضرت آغر بن یسار مزنی رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں تم توبہ استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اب دونوں حدیثیں کٹھی آ گئی ہیں، ایک میں 70 مرتبہ کا یہ ذکر ہوتا ہے کہ استغفار کرتا ہوں،
اور دوسری حدیث میں 100 مرتبہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اب پڑھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ ایک حدیث صحیح ہے اور دوسری جو ہے وہ غلط ہے، کہ دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ دونوں احادیث ساتھ ساتھ ہیں، ایک بخاری کی ہے تو ایک مسلم کی ہے۔ بخاری کی میں کیا ہے 70 کا ذکر کیا گیا کہ وہ اس حدیث میں واضح کر دیا گیا جو کہ 70 کی تعداد 70 یا 70 سے زیادہ کا لفظ استعمال ہوا، 70 کہہ کے ختم نہیں کر دیا گیا، 70 سے زیادہ، یعنی کہ کم از کم وہ 70 دفعہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ 100 دفعہ ہے، کہ بعض اوقات آپ دوسری ذمہ داریوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایسا شخص جس کے اوپر ذمہ داری ہو وہ لوگوں کو سکھائے بھی، ان کی تربیت بھی کرے، ان کی مشکلات اور مصائب کا حل بھی ان کو پیش کرے، تو اس کی اپنی ذات کے لیے اس کے پاس عموماً وقت جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، وہ اس طرح کی عبادت میں مشغول نہیں ہو پاتا جو کہ ایک عام بندہ کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 فرمایا، اور دوسری دفعہ جب وہ کیا تو آپ نے کہا کہ 100 دفعہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ نہیں بن رہا کہ اس میں ایک بات ہے اور دوسری میں دوسری بات ہے، ایک بات غلط اور دوسری بات صحیح ہے۔ اصل وجہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر 2 مختلف طرز عمل کا اظہار کیا ہے، وہ طرز عمل ہمارے سامنے آتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ کہہ کر ریاکاری کر رہے ہیں کہ میں 70 یا 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، یہ دکھاوا کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہاں پہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے، اور اس بہترین نمونے کو فالو کرو، اس کی سنت کی اتباع کرو، اس کی سنت کی اتباع کرنا ہم پر فرض ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی کام جو ہے وہ خفیہ نہیں ہے، نہ وہ خفیہ کرتے تھے، اور کسی کو نہ بتاتے تو اس سے یہ ہوتا کہ امت اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتی، استغفار نہ کر سکتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ثواب سے محروم رہ جاتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو واضح کھول کر بیان کر دیا گیا۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ بات جو عام حالات میں شاید وہ کھول کے نہ بتاتے، لیکن میرے اور آپ کے فائدے کے لیے بتا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے ایسے پہلوؤں کی طرف اتنے مطلب کہ ڈیپ ہیں، اتنی پرائیویٹ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی گئی تاکہ میں اور آپ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ظاہر اور باطن ہمارے لیے ایک بہترین نمونے کی حیثیت رکھتا ہے اور بہترین طرز عمل کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ میرا یہ وظیفہ تم سب کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ ایک انسان جس کے لیے جنت کی بشارت ہے وہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود 70 سے 100 دفعہ وہ استغفار کرتا ہے۔ تو جو انسان ہر لمحہ غلطی کرتا ہے، ہر لمحہ دوسرے کا حق تلفی کرنے والا ہے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، سنت کو پیچھے وہ کر دیتا ہے، مطلب کہ لمحہ لمحہ ہم خطاؤں سے جکڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں پھر کتنی دفعہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے؟ منیمم 70 سے 100 دفعہ، زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں بتائی گی۔ آپ جتنا مرضی کریں آپ استغفار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، یہ دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل ہیں۔ منیمم 70 دفعہ، زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ کرتے تھے، ہمارے لیے منیمم 100 دفعہ ہے، زیادہ سے زیادہ جتنی میرے اندر کیپیسٹی ہے، جتنی میرے اندر استطاعت ہے، جتنا میں کر سکتی ہوں اس کو کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اس پہ استقامت دے تاکہ میں اپنے گناہوں کی معافی ساتھ ساتھ مانگتی رہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ندامت کے آنسو روں تاکہ اس کو دوبارہ نہ کرنے کا میں عہد کروں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے دلوں کو دھو دے اور ہمارے اعمال کو بہتر کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اوکے، حدیث نمبر 15 انشاءاللہ۔ وعن ابی حمزة انس ابن مالک الانصاری خادم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افرح بتوبتی عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی الارض فلاح متفق علیہ. وعن ابی حمزة ناصر بن مالک الانصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ افرح بتوبة عبده من احدکم سقط على بعیرہ وقد اضلہ فی الارض فلاح متفق علیہ. حضرت انس بن مالک انصاری خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کہیں اس سے بھی بڑھ کر خوش ہوتے ہیں جتنا وہ آدمی جو بیابان میں اپنے اونٹ کو گم شدہ ہونے کے بعد پا لیتا ہے. متفقن علیہ. صحیح مسلم کی روایت میں کچھ الفاظ ہمیں اس طرح سے ملتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر جب کہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے کہیں اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا وہ آدمی جس نے کسی صحرا میں اپنی سواری کو گم کر دیا. وہ سواری اس کے ہاتھ میں سے چھوٹ گئی جبکہ اس کا کھانا اور پینا اس پر لادا ہوا تھا. وہ شخص اس کی تلاش میں مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے کے نیچے آ کر لیٹ گیا. اسی دوران وہ سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور اس کی نکیل کو تھام کر انتہائی خوشی سے وہ یوں کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. گویا کہ خوشی کے جوش میں وہ غلطی کر گیا. کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاید ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز نہیں تو دوسری مل جاتی ہے، دوسری نہیں تو تیسری مل جاتی ہے، ایک کے بعد ایک چیز کی فراوانی ہے. لیکن اس وقت شاید ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اپنے الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے. اگر کبھی ایسا ہمارے ساتھ ہوا بھی ہے تو ہم امیجن کریں تو امیجنیشن میں بھی نہیں لے کے آ سکتے کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، وہ آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، وہی آپ کا کھانا ہے، وہی آپ کا پینا ہے، اسی پہ زندگی کا انحصار ہے، آگے پیچھے آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو آپ کی وہ چیز گم ہو جاتی ہے اور دوبارہ آپ کو وہ ملتی ہے تو پھر کس طرح کی خوشی آپ کو ہوتی ہے. آپ امیجن کریں آپ کو کسی چیز کی بہت زیادہ طلب ہے، آپ تڑپ رکھ رہی ہیں اور کوئی آپ کا اپنا پیارا ہی اس چیز کو آپ کو لا کے دیتا ہے. آپ بچوں کو دیکھ لیں، برتھ ڈے پہ یا کوئی فنکشن وغیرہ گھر پہ ہوتا ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ شدت سے اس چیز کے لیے تڑپ رکھ رہے ہوتے ہیں اور جب ہم ان کو لے کے دیتے ہیں تو ان کی خوشی کتنی ہوتی ہے، وہ مسرت ان کی آنکھوں سے، ان کے چہرے سے وہ جھلک رہی ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمیں ہماری پسند کی چیز دے دیتا ہے تو وہ شاید الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں اور بندہ مطلب اس کو احساس ہی نہیں ہوتا وہ کیا بول رہا تھا، خوشی اس طریقے سے وہ جھلک رہی ہوتی ہے. یہی احساس یہاں پہ دلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری توبہ سے اس قدر خوشی ہوتی ہے جس قدر اس انسان کو ہوتی ہے جس کا سارا کچھ ایک ہی دفعہ ختم ہو جائے اور وہ فکر میں لگ جائے اور اس کو موت کے سوا کچھ اور نظر نہ آئے اور اچانک سے وہ چیز اس کو واپس لوٹا دی جائے. وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا وہ کن الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، کہ یہ کفریہ شرکی الفاظ ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بھی بندے کی اس خوشی کی حالت میں پسند ہیں کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، کہ جب زندگی سے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، انسان کو زندگی مل جائے اچانک سے تو وہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو گناہوں کے بعد دوبارہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. آج کے ہمارے دور کی طرح نہیں ہے کہ ایک بندہ ہم سے معافی مانگتا ہے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اور ہم تھک کر کہہ دیتے ہیں کہ تم غلط کام کرتے ہو اور پھر مجھ سے معافی مانگنے آ جاتے ہو. ہم اپنے بچوں کو دیکھ لیں اسی طرح کرتے ہیں نا کہ تمہاری تو یہ عادت بن چکی ہے اور تم تو بس یہی کرتے رہو گے. اللہ سبحانہ وتعالی کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے. وہ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے، وہ بار بار کہتا ہے کہ انسان پلٹ جا، اے انسان پلٹ کے میرے پاس واپس آ، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں. آگے جو ہے حدیث نمبر 16 وعن ابی موسیٰ عبد اللہ ابن قیس العشری
رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها رواہ المسلم. وعن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس العشری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب موسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب موسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها رواہ مسلم. حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کو توبہ کرے، اور دن کو اپنا دستے قدرت پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کرے. یہ معافی کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ قرب قیامت مغرب سے سورج طلوع ہو جائے. اب یہاں پہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو اس بات کو سوچیں، دیکھیں کتنی بڑی یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت انسان کا منتظر ہے کہ وہ میری طرف پلٹ آئے، مجھ سے معافی مانگے. کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں اس بات کو سوچیں کہ میرا رب میری توبہ کا منتظر ہے اور میں بے فکر ہو کر سو جاتی ہوں. اس طرح دن کے کاموں میں جب اتنے مشغول ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اور اپنی دنیا میں ہم اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا رب میری توبہ کا منتظر ہے. ہمیں ہر دن میں ہر رات میں ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں کے، اپنے گناہوں کی، اپنی جو غلطیاں ہم کرتے ہیں اس کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا کرم اور لطف اور اس کی رحمت جب صبح اور شام کے وقت، صبح اور شام کے اوقات میں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں. وہ رب، وہ رحمان، وہ رحیم جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری توبہ کا منتظر ہو، لیکن پھر بھی وہ ہمیں موقع دے رہا ہے. ہماری توبہ کا وہ منتظر ہے، اسے یوں خالی ایسے ہی ضائع نہ کر دیں. اس وقت کو، اس موقع کو ضائع نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع دوبارہ ہمیں مل ہی نہ سکے اور قیامت والے دن ہم حسرت والے بن کے رہ جائیں وہاں پہ، اور حسرت ہی کرتے رہ جائیں کہ کاش مجھے موقع مل جاتا، میں اللہ سے معافی مانگ لیتی، کاش میں اس وقت دنیا کے کاموں میں مگن ہو کر اس رب کے ان موقعوں کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیے تھے ان کو میں اس طرح ضائع نہ کرتی. کاش اس وقت مجھے اس بات کا کی سمجھ آ جاتی، کاش اس وقت مجھے اس بات کا ادراک ہو جاتا، کاش اس وقت مجھے اتنا علم ہو جاتا کہ میرا رب جو ہے صبح کو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری کوتاہیوں کو معاف کر دے، میری توبہ کو وہ قبول کر لے. وہ اپنا دستے قدرت پھیلاتا ہے اور رات کو اس طرح وہ پھیلاتا ہے تاکہ میں سونے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کر لوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے یا نہیں، ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی یا نہیں. تو میرے رب کا یہ کرم ہے، میرے رب کا یہ فضل ہے، اس کی عنایت ہے، وہ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے. اگر چاہے تو وہ ہمیں یہ موقع نہ دے، لیکن یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں. لیکن یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، ان احادیث سے ہم نے آج پڑھا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے اندر پونڈر آن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے ان ساری چیزوں پر استقامت کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.